قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تعریفات، نظر و نیاز، صدقہ اور خیرات اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر داتا رب ہے۔ لاکھوں کروڑوں لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام المجاہدین، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، محترم بزرگوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ کہ جس کو 3000 سال تک گرم کیا گیا ہے، جو کالی سیاہ، بھیانک ناک، خوفناک ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آگ کہ جس کا 70 میں سے 1 حصہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ دنیا کی آگ اتنی گرم ہے، اتنی شدید ہے کہ لوہے کی موٹی موٹی پلیٹیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آگ پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ ہم انسان بڑے کمزور، بڑے بے بس، بڑے لاچار ہیں۔ آج آئیے اور غور کیجئے، غور سے سنیے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو ہم کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اور کہ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا، کرم کیا، احسان کیا کہ عرش والے رب نے لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سے چھانٹ کر ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا دیا۔ وہ انسان کہ جس کی ویلیو، جس کی حیثیت اللہ رب العالمین نے بتانے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی۔ آج انسان اتنی غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو اپنی پہچان نہیں ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم وہ انسان ہیں کہ جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، تو فرشتوں سے افضل انسان ہوا کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر گئے تو ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہتے اللہ کے رسول اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے، کیونکہ آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وہ مقام دیا، وہ حیثیت دی کہ جہاں تک ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام تک اللہ کے قریب گئے وہاں تک کوئی نہیں جا سکا، کوئی فرشتے، کوئی جنات، کوئی نہیں جا سکا۔ تو ہم وہ انسان ہیں کہ جس کی ویلیو، حیثیت بتانے سے پہلے رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے سینین کی، قسم ہے امن والے شہر مکہ کی کہ میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پیارا بنایا ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو احسن، پیارا، خوبصورت بنایا ہے۔ اب ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ پوری مخلوقات میں سے رب نے جس کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پیارا بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا، بہت اہم مقصد کے لیے بنایا ہوگا۔ وہ اہم مقصد کیا ہے؟ آج آئیے، غور کیجئے، دیکھیے، سوچئے اور اس پر عمل کیجئے اور جنتوں کے وارث بن جائیے۔
وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا فقط اپنی عبادت کے لیے۔ انسان اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے، کم فہم کم علم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت ہے، صرف زکوٰۃ دینا عبادت ہے، صرف حج کرنا عبادت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم رزق حلال کمانا عبادت ہے، بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا بھی عبادت ہے، کسی کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے صرف حقوق اللہ تو یاد رکھے، لیکن حقوق العباد کو ہم بھول گئے، جبکہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے انسان کا نام ہی انسان اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہو۔ جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ انسان کیسا انسان ہے؟ کتنے انسان دنیا کے اندر ایسے ہیں جو جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر، کتے سے بدتر، سور سے بدتر، گیدڑ سے بدتر، بندر سے بدتر، ریچھ سے بدتر۔ وہ کون سے انسان ہیں میرے بھائیوں؟ وہ انسان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، جو اللہ کو اپنا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، داتا، رب نہیں مانتے، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، احسان کیا، فضل کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا ہے، اور وہ کلمہ کہ جس کی قدر و قیمت اگر آپ جان لو، جو اللہ نے ہمیں وراثت میں دیا ہے، کہ اللہ کی قسم ایک پلڑے کے اندر ساتوں زمین ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر یہ رب العالمین نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے بھائیوں یہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کے ساتھ بخشش زیادہ ہے، اس کے ساتھ کامیابی زیادہ ہے، اس کے ساتھ جنتیں ملتی ہیں۔ باقی میرے بھائیوں ساری چیزیں اگر کلمہ نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر کافر سونے کے پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، رب العالمین اس کا بینیفٹ، اس کا نفع اس کو دنیا میں تو دے گا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم کلمے والے لوگ ہیں، اگر ہم نیت بھی نیکی کا کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ذرا برابر، رائی کے دانے کے برابر فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دیتے ہیں تو وہ دینا میرے رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ عرش والا رب اس کے بدلے میں 10 دنیا میں دیتا ہے، اور اس ذرے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کی پرورش کرتا ہے۔ کل اود پہاڑ کے برابر وہ ذرہ اتنا بڑا ہو جائے گا جیسے اود پہاڑ ہے، وہ ہمارے ترازو کے اندر، نیکیوں کے اندر، صدقہ خیرات کے اندر پڑا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اب دیکھیں سردیوں کا موسم ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، جہنم سے بچنے کا فارمولہ یہ ہے کہ رات کو آدمی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو جائے، باجماعت پڑھ کے سو جائے۔ اور جس عشاء کی نماز کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سوئے گا رب العالمین اس کو آدھی رات عبادت کا اجر دیں گے، آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ لمبی راتیں ہیں، آج 8 بجے اگر نماز ہوتی ہے عشاء کی، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے بھی سو جائے،
صبح اگر وہ 6 بجے اٹھے، 5 بجے اٹھ جاتا ہے، 6 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے بڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ 5 بجے اٹھ جاتا ہے، اس کے پاس وہ ٹائم ہے، وہ ٹائم کون سا ٹائم کہ جس ٹائم رب العالمین پہلے عرش پر آ کر فرماتے ہیں مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ ہے کوئی بیمار جس کو شفا چاہیے، ہے کوئی بے اولاد جس کو نیک اور صالح اولاد چاہیے، ہے کوئی بے روزگار جس کو رزق حلال کا روزگار چاہیے، ہے کوئی تنگ دست جو اپنی تنگ دستی اللہ سے دور کروانا چاہتا ہو، ہے کوئی گناہگار جو رب سے شفا چاہتا ہو، رب سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہو، تو میرے بھائیو اس ٹائم رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ میرے بھائیو اس ٹائم انسان اٹھ کر اچھی طرح وضو کر کے 2-4 رکعتیں جتنی اللہ توفیق دے، 11 رکعت تک تہجد کی نماز ہے، 11 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، وہ نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، آنسو بہائے، اللہ کی قسم ساری بگڑیاں ہماری بن جائیں گی، بے روزگاروں کو رزق مل جائے گا، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد مل جائے گی، بیماروں کو شفا مل جائے گی۔ رب کے سامنے جھکے تو صحیح، رب کے سامنے مانگے تو صحیح، رب کو راضی کرے تو صحیح، میرے بھائیو اللہ سارے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم جب رب خود آفر کر رہا ہے، وہ رب العالمین جو ہر چیز دینے پہ قادر ہے، وہ رب العالمین جس نے بغیر مانگے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ رب العالمین جس نے ہمیں دیکھتی ہوئی آنکھیں دی ہیں، وہ رب العالمین جس نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، والدین دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، دوست احباب دیے ہیں، رشتہ دار دیے ہیں، گھر بار دیا ہے، کپڑے لتے دیے ہیں، سینکڑوں چیزیں کھانے کو دیتا ہے، جس نے بغیر مانگے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا رب کے سامنے جب ہم مانگیں گے رب نہیں دے گا؟ اللہ کی قسم وہ تو بغیر مانگے دیتا ہے۔ اس ٹائم مانگیں جب رب خود آفر کر رہا ہو۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا مانگو کیا چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، کون سے کپڑے چاہیے، رب میرے بھائیوں اگر باپ کی جیب میں کچھ ہے تو باپ آفر کر رہا ہے، باپ دے سکتا ہے تو آفر کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے جو بغیر مانگے بچوں کو کپڑے بھی لا کے دیتا ہے، بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتا ہے، دیگر ضروریات بھی پوری کرتا ہے، وہ میرے بھائیوں جب باپ سے مانگے گے، باپ جب آفر کر رہا ہے کیا نہیں دے گا؟ دے گا۔ ہم باپ پہ یقین کر لیتے ہیں، پھر رب پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ رب پہ یقین کیجئے اور تہجد کا ٹائم اٹھ کر رب کو راضی کیجئے، رب کو منائیے۔ ہے اللہ کی قسم ایسے ایسے گناہگار 10 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اور 70 سال 80 سال 90 سال کا بوڑھا بھی آ جائے، کوئی بوڑھیا بھی آ جائے، ہیں بڑے گناہ کیے ہیں، وہ آئے رب کے سامنے اچھی طرح وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے رب کے سامنے آنسو بہا دے، رب کے سامنے رو دے کہ یا اللہ بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، یا اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی جبینی عطر کو جھکاتا نہیں ہوں، یا اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا نہیں ہوں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، یا اللہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم دنیا کی آگ کو برداشت کر سکیں، تو یا اللہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ میرے بھائیو اللہ کی قسم اللہ کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس کی آنکھ میں اتنا آنسو آ گیا، ندامت کا آنسو، افسوس کا آنسو کہ بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں، کتنا آنسو آ گیا جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزم ہو کہ میں نے آئندہ گناہ نہیں کرنا،
پکی سچی توبہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، رب تو اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ کی قسم آج ہمارے اتنے گناہ ہیں، آنکھوں سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اگر ہم رونے کی کوشش بھی کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، لیکن رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رونے جیسا منہ کر لیتا ہے، رونے جیسا منہ بنا لیتا ہے، رب العالمین اتنا غفور الرحیم ہے، اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میرا رب اتنا شفیق ہے، اللہ کی قسم اتنی محبت کرنے والا ہے ہم سے۔ رب العالمین فرماتا ہے، ایک شخص آتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی دعا پوری نہیں کرتا کہ عرش والا رب فرماتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، فرشتے بول اٹھتے ہیں، یا اللہ اس کو اتنی جلدی معاف کر دیا، اس نے تو ابھی توبہ ہی پوری نہیں کی، اس نے تو ابھی دعا ہی پوری نہیں کی، رب العالمین آپ کو اس کو اتنی جلدی کیوں معاف کر دیا؟ عرش والا رب فرماتا ہے، یہ آیا تو ہے، یہ کھڑا تو ہوا ہے، اس نے میرے سامنے ہاتھ تو اٹھائے ہیں، میں نے اس کو اس لیے اتنی جلدی معاف کر دیا کہیں یہ توبہ سے بھاگ نہ جائے، کہیں یہ معافی مانگنے سے نہ بھاگ جائے۔ ہم وہ پاپی، وہ سیاکار ہیں، وہ گناہگار، وہ خطاکار ہے، اللہ کی قسم روزانہ گناہ کرتے ہیں، پھر بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سے آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے زبان سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے کانوں سے گناہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم گناہوں کو گننے بیٹھ جائیں، اتنے گناہ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ چاہتا، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رزق بند کر دیتا، ہم بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے، ہمارا پانی بند کر دیتا، ہم تڑپ تڑپ کے مر جاتے، اتنے گناہ ہیں، لیکن رب کی رحمتیں ہیں۔ رب العالمین ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ماں اپنی اولاد کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو رب العالمین کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، جہنم میں جانے کے جب ہم خود ایسے اعمال کریں گے، ایسے گناہ کریں گے، ایسے خطائیں کریں گے کہ معافی کے علاوہ کچھ نہیں، اگر معافی بھی نہ مانگی تو پھر جہنم مقدر بن جائے گا۔ اس لیے پکی سچی توبہ روزانہ کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا، اللہ کی قسم، اور جس کے قریب گناہ نہیں آتا تھا، وہ نبی روزانہ 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور ہم پاپی گناہگار روزانہ گناہ کرنے کے باوجود توبہ استغفار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ پہلا فارمولہ یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم اٹھ کر اچھی طرح وضو کر کے 2-4 رکعتیں پڑھ کے رب کے سامنے گڑ گڑا رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ ہے میرے بھائیوں طریقہ، یہ ہے طریقہ جہنم سے بچنے کا۔ اگر آپ تہجد کے ٹائم اٹھے، واش روم میں ٹائم لگ گیا، وضو کرتے ہوئے اذان ہو گئی، چلو ہو گئی اذان، آپ کو 2 رکعت سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور جن سنتوں کے بارے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر فجر کی 2 سنتیں اگر کوئی فرضوں سے پہلے پڑھ لے گا، دنیا معافیہ سے افضل ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز ہے اس سے اعلیٰ افضل اس نے کام کر لیا۔ اللہ کی قسم کیسے خوش قسمت لوگ ہیں وہ لوگ جو فجر کے ٹائم اٹھ کر اچھی طرح وضو کر کے فرضوں سے پہلے 2 سنتیں ادا کر لیتے ہیں۔ دنیا معافیہ لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، لوگ سردی سے بچنے کے لیے بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں، شیطان کے انتظار میں ہے کہ شیطان ہمارے کان میں پیشاب کرے اور ہم اٹھیں۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو فجر میں اٹھ کر 2 رکعت سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا،
اور پہلی صف میں پڑھے گا، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تمہیں اس کا اجر و ثواب پتہ چل جائے تم کیا کرو گے؟ اگر اندھے ہیں اندھے، وہ بھی گرتے گراتے آئیں گے، پہلی صف کو پائیں گے، تکبیر اولیٰ کو پائیں گے۔ اگر جو لنگڑے ہیں اور جن کی ٹانگیں نہیں ہیں یا ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، ٹانگیں کام نہیں کرتی، وہ گھسٹ کے آئیں گے، وہ پہلی صف کو پائیں گے، تکبیر اولیٰ کو پائیں گے۔ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ آج آپ یہاں سبیل لگا دیں، ایک ٹرک لا کے کھڑا کر دیں کہ راشن ملے گا اندھوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اور جو 6 بجے صبح 5 بجے پہنچے گا اس کو ملے گا۔ کیا خیال ہے یہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ ایک راشن کے تھیلے کے لیے یہاں گلی میں کھڑی ہونے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کا فائدہ، دنیا کا نفع ہمیں نظر آتا ہے اور آخرت کا نظر نہیں آتا۔ آئیے عزم کیجئے، عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے، فرضوں سے پہلے 2 سنتیں ادا کریں گے۔ اگر کوئی پھر مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی فضول بات نہیں کرتا، اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ اللہ نے اس کا حج بھی قبول کر لیا، اس کا عمرہ بھی قبول کر لیا۔ اللہ کی قسم آج آپ حج کرنے جائیں، 12 سے 15 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، 11 لاکھ پتہ نہیں 50,000 یا 80,000 تو صرف فیس ہے، پھر جانے کا خرچہ، دیگر معاملات میرے بھائیو 15 لاکھ تک خرچہ بیٹھتا ہے۔ 15 لاکھ آپ لگا دیں تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ رب نے میرا حج قبول کر لیا ہے۔ آپ نے جو دولت پیسہ جمع کیا شاید اس میں حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو، یا آپ نے بڑا خیال کیا سارے پیسے حلال کے رکھے، کچھ پیسے کم پڑ گئے، آپ کی اولاد نے کوئی حرام کے پیسے دے دیے ہوں، تو آپ کا حج قبول ہوگا؟ آپ کا عمرہ قبول ہوگا؟ آپ روزانہ حج عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز پڑھیں، جائیں ناشتہ کریں، میرے بھائیوں جائیں کام پر، بیوی بچوں میں جائیں، ناشتہ کریں، کھائیں پیئیں، کام پر چلے جائیں، لیکن آپ کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو، آپ کا گھڑی پر نظر اس لیے جائے کہ نماز کا ٹائم کب ہوگا۔ جیسے ہی اذان ہو ظہر کی فوراً آئیں، وضو کریں، 4 رکعت سنتیں پڑھیں فرضوں سے پہلے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھ لیتا ہے رب العالمین اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نمازوں کی فکر کرتے ہیں، جن کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ سنتیں پہلے پڑھ لیتے ہیں، فرض شروع ہونے سے پہلے رب العالمین اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر فرض نماز پڑھتا ہے، کام پر جاتا ہے، مال کما رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مشقت کر رہا ہے، پھر گھڑی پر بار بار ٹائم جاتا ہے، عصر کا ٹائم کب ہوگا؟ جیسے ہی عصر کی اذان کی آواز آتی ہے یا عصر کا ٹائم ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، 4 رکعت سنتیں پھر فرضوں سے پہلے ادا کر لیتا ہے، تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا اس کے اوپر نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، کام کاج کر رہا ہے، دنیا کے اندر ہے، گھر والوں کے اندر ہے، فیکٹری میں ہے، دکان میں ہے، لیکن مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، نماز کا پابند ہے۔ میرے بھائیوں 4 رکعت سنتیں عصر کے فرضوں سے پہلے ادا کر لی، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہے۔ پھر مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی قسم وہ تو مومن ہے نا، وہ مومن ہے، یہ وہ ہے
قو انفسکم و اہلیکم نارا، جو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ خود نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی بیوی کو نہیں اٹھاتے، اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے، جبکہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس جوڑے سے خوش ہو جاتا ہے کہ جو جوڑا پہلے اٹھ جائے۔ اگر مرد پہلے اٹھ جائے، عورت نہ اٹھے، اس کے منہ پر چیٹے مارے۔ اگر عورت پہلے اٹھ جائے، مرد کی گہری نیند ہے، وہ نہیں اٹھ پا رہا، تو اس کے منہ پر چیٹے مارے۔ اللہ رب العالمین ایسے جوڑے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، اور جس کے لیے رب مسکرا دے اس کے لیے جنت انشاءاللہ واجب ہو جائے گی۔ آئیے اپنے آپ کو اس انداز سے جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، اپنی بیوی بچوں کو بچائیے۔ آج اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں باہر، کوئی جانور، چاہے حلال جانور ہے، کوئی گائے ہے، بھینس ہے، وہ پیشاب کرنے لگے، ہمارا بچہ پاس کھڑا ہے، اس کے اوپر چیٹے آئیں، آپ بچے کو بچاؤ گے یا نہیں بچاؤ گے؟ فوراً بچاؤ گے۔ میرے بچے کا جسم کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، جبکہ حلال جانور ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کی قسم، دنیا کا سب سے بڑا مردود شیطان مردود ابلیس، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سوتا ہے وہ انسان کو 3 گراہیں لگاتا ہے۔ 3 گراہیں، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اگر وہ اٹھ جاتا ہے 1 گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے 2 گرہ کھلتی آتی ہے، نماز پڑھتا ہے 3 گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر سویا رہتا ہے، نہیں اٹھتا اذان کے ٹائم، نماز نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے تیرا بیڑا غرق کر دیا۔ کتنی بیویاں ایسی ہیں جاگ رہی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کو نہیں اٹھاتی، مائیں ایسی ہیں اپنے بیٹوں کو نہیں اٹھاتی، بہنیں ایسی ہیں اپنے بھائیوں کو نہیں اٹھاتے، جو نہیں اٹھاتے وہ ان کے کانوں میں شیطان کا پیشاب کرواتی ہے۔ جو نہیں اٹھتا اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے شیطان روزانہ۔ اللہ کی قسم، یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان پیشاب کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ جا میں نے تیرا بیڑا غرق کر دیا۔ پہلی جنگ، پہلا محاذ، پہلی شروعات فجر سے ہوتی ہے، اور جس کے کانوں میں ہی صبح شیطان موت گیا ہو، شیطان نے پیشاب کر دیا ہو، جس کو نجس ناپاک کر دیا ہو، اس کا سارا دن کیسے گزرے گا؟ منوست میں گزرے گا۔ اس لیے عزم کریں میری مائیں، بہنیں اور بھائی، بیٹے، نوجوان سب، کہ انشاءاللہ ہم فجر میں اٹھ کر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں، اللہ توفیق دے گا، اللہ توفیق دے گا۔ آپ ہمت کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے شیطان کے پیشاب سے بچنا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے اور نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ جو قرآن و حدیث کی باتیں آپ خطبے کے اندر، آپ جلسوں کے اندر، آپ تقریروں کے اندر سن کے جاتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو بتائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کر کے گھر سے نکالیں۔ ایسے بیہودہ لباس کے اندر یا بیہودہ شکل کے ساتھ آج کل کی عورتیں، اللہ کی قسم عذاب ہے مردوں کے لیے۔ گھر میں شوہر کے لیے، شوہر سارا دن مزدوری کر کے آئے گا، گندے میلے کپڑے پہنے ہوں گے، ہیں، منہ بھی نہیں دھویا ہوگا عورتوں نے، اور باہر جائیں گی بازار میں ڈاکٹر کے پاس تو ایسے سج دھج کے جائیں گی جیسے اس کے بھائی کی شادی ہے۔ اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو عورت خوشبو لگا کے جاتی ہے، خوشبو لگا کے جاتی ہے اور غیر محرم اس کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے، فرمایا یہ زانیہ ہے، زانیہ، یہ زانیہ عورت ہے۔ جو بے پردہ جاتی ہے، اصل تو پردہ ہی چہرے کا پردہ ہے،
چہرے پہ سارا نقش و نگار ہے، کشش ساری چہرے پہ ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں ایسے لباس پہنتی ہے، مسلمان بیٹیاں اللہ کی قسم آدھی ننگی ہوتی ہیں، جسم جھلک رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا ایمان خراب کرنے والی یہ زانیہ ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی بہن بیٹیوں کو جب گھر سے نکالیں ان کا چہرہ ڈھپا ہوا ہو، اس کا لباس ایسا ہو کہ جس سے جسم واضح نظر نہ آئے۔ یہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور سب سے شارٹ کٹ رستہ آپ کو بتا دو جہنم کی آگ سے بچنے کا، وہ کون سا ہے؟ وہ رستہ جہاد کا رستہ ہے۔ آج فلسطین کے اندر 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ غزہ کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی بلڈنگیں تباہ ہو گئی، مسجدوں کے اوپر بمباری ہوئی، قرآن جل گئے، مسجدیں گر گئیں، عزتیں لٹ گئیں، عظمتیں پامال ہو گئی، اور ہم ٹسے مسنا ہوئے۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم میرے رستے میں لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے چیخو پکار کرتے ہیں، شور و گل کرتے ہیں، یا اللہ اپنی طرف سے مددگار ولی بھیج۔ آج اور 45 سے زیادہ اسلامی ممالک کے حکمران بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان کٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم ہم وہ غیرت مند مسلمان تھے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان عورت انہی یہودیوں کے بازار کے اندر کوئی چیز بیچنے جاتی ہے، مسلمان تھی، اپنے چہرے کو اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ یہودی شرارت کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹا پھر ہم آپ سے کوئی چیز خریدیں گے۔ وہ کہتی ہے یہ میں مسلمان ہوں، اسلام نے مجھے پردہ دیا ہے، میں پردہ نہیں ہٹا سکتی، تم نے کوئی چیز لینی ہے لو، نہیں لیتے تو نہ لو۔ یہودی آئے شروع دن سے ہی، پیارے پیغمبر کے دور سے پہلے سے ہی یہ سازشی قوم ہے، یہ شرارتی قوم ہے۔ اب زبان ممبر رسول پہ زیب نہیں دیتی، ان کو تو جتنی گالیاں دو اتنی کم ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی سازشی قوم کہ سازش کرتی ہے، اس ہماری مسلمان بیٹی کی چادر کو کسی چیز سے باندھ دیتی ہے یا اٹکا دیتی ہے، وہ کسی کام کے غرض سے کھڑی ہوتی ہے تو چہرے سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ جب پردہ ہٹتا ہے وہ مسلمان عورت کیا کہتی ہے؟ ہائے میرا اسلام نے مجھے پردہ دیا، ان یہودیوں نے مجھے بے پردہ کر دیا۔ عزت نہیں لوٹی، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کوئی اٹھا کے نہیں لے گیا، کسی نے زخم نہیں دیے، صرف